اس کی نگاہ سامنے والے گھر پر تھی جو کافی سالوں سے بند پڑا تھا۔ اسے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوئے ایک ماہ ہوا تھا۔ فروخ صاحب اور فوزیہ بیگم کی مہک اکلوتی اولاد تھی۔ فروخ صاحب کو وارثے میں کپڑے کی 3 دکانیں ملی تھی، ایک تو ان کے پاس تھی، 2 کرائے پر چل رہی تھی۔ ان کی اپنی دکان بھی ٹھیک ٹھاک چلتی تھی اور دونوں دکانوں کا کرایہ بھی ٹھیک ٹھاک آ جاتا تھا۔ فروخ صاحب نے شہر کے پرسکون علاقے میں ایک گھر لیا تھا۔ پہلے وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اپنی دوستوں سے دور ہونے کی وجہ سے مہک کچھ اداس رہتی تھی۔ اس کا کچھ وقت فوزیہ بیگم کے ساتھ کچن میں گزرتا، باقی وقت وہ اپنے کمرے یا پڑوس میں گزارتی۔ ان کے گھر کے سامنے ایک ایسا گھر تھا جس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس گھر کے مکین ملک سے باہر تھے۔ گھر سالوں سے بند پڑا تھا۔ مہک جب بھی پڑوس میں آتی تو اس کی نگاہ سامنے والے سنسان گھر پر ضرور پڑتی، جس کی دیواروں پر لگا پینٹ بے رنگ ہو چکا تھا۔ اس کی چھت ان کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس طرح آسانی سے اس چھت پر جایا جا سکتا تھا۔ وہ جب بھی اس گھر کو دیکھتی تو اس سے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن مہک وہ سنسان گھر دیکھنے میں مگن تھی جب فوزیہ بیگم کی پکار نے اسے چونکا دیا۔ پھر اس نے واپسی کی طرف قدم بڑھائے، لیکن اس سے معلوم نہیں تھا کہ کسی کی انگار برساتی گہری آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے تھے، ہوا بھی تیز تھی۔ ٹیرس پر کھڑی مہک موسم سے انجوائے کر رہی تھی۔ وہ ریڈ لباس میں ملبوس تھی، آج اس نے بال بھی کھول رکھے تھے۔ اچانک ہی تیز ہوا کے جھونکے سے اس کا ریڈ شفون کا دوپٹہ اڑ کر ساتھ والے گھر میں گرا تو اس نے پریشانی سے اس سنسان گھر کو دیکھا۔ دوپٹہ اس سے بہت پسند تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا وہ خود ہی جائے یا کسی کو مدد کے لیے بلائے۔ اگر والدہ کو کہتی تو اسے سخت الفاظ کی ڈانٹ پڑتی۔ فوزیہ بیگم اسے بال کھول کر پڑوس میں جانے سے سختی سے منع کرتی تھی، اس لیے اس نے خود ہی جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ کا نام لے کر ساتھ والے گھر میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار تھی جسے مہک نے آسانی سے پار کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر دوپٹہ اٹھاتی، دوپٹہ اڑتا ہوا گھر کے سین میں جا گرا تو نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بھی تھی۔ 1-2 پل سوچنے کے بعد مجبوراً اسے نیچے آنا پڑا۔ اس نے صحن میں قدم رکھا تو گہرے سکوت نے اس کا استقبال کیا۔ گھر کا مین دروازہ زنگ آلودہ ہو چکا تھا۔ صحن میں درختوں کے جو خشک پتے بکھرے تھے اور بے تحاشا مکڑیوں کے جالے بھی تھے، جسے دیکھ کر اس سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے ابھی کوئی بھوت اس کے سامنے آ جائے گا۔ جو گھر ایک طویل عرصے سے بند پڑا ہو، اس میں جن بھوت اور اسیب کا بسیرا ہو جاتا ہے، اس نے بچپن سے سن رکھا تھا اور اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالا اور تیزی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور واپس آ گئی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ پھر اس نے ایک نگاہ سنسان گھر کو دیکھا اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گرج چمک کے ساتھ بارش بھی خوب برس رہی تھی۔ شام کے واقعے کے بارے میں مہک نے نہ تو اپنی والدہ کو بتایا اور نہ ہی اپنے والد صاحب کو۔ اسے پتا تھا کہ بتانے میں فوزیہ بیگم سے ڈانٹ سننے کو ملے گی کہ بتائے بغیر کیوں گئی تھی۔ رات ہوئی اور وہ کھانے پینے سے فارغ ہو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بستر پر سے اٹھ بیٹھی۔ بادل زور سے گرج رہے تھے پر اس کی آنکھ بادلوں کے گرجنے سے نہیں کھلی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کے اوپر پڑا کمبل کھینچ رہا ہے، اسی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بلکہ نگاہ کمبل پر گئی تو کمبل بیڈ کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ تو کیا حقیقت میں ایسا ہوا تھا؟ خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں آیا تھا اور خوف کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے سائیڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ روشنی زیادہ تو نہیں پر سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، کمبل نیند میں بھی گر سکتا ہے، وہ خود سے بولی۔ پھر لائٹ آف کر کے لیٹ گئی اور چند منٹوں میں پھر سے گہری نیند سو گئی۔ پھر بیڈ کے پاس کھڑے ایک سائے کو وہ دیکھ نہ سکی تھی۔ شام کا وقت تھا، بارش نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ساون کا مہینہ تھا، رم جم لگی پڑی تھی اور وہ دروازے پر کھڑی اپنے منگیتر سلمان سے بات کر رہی تھی۔ سلمان چند دنوں کے لیے ایک کام سے دوسرے شہر جا رہا تھا۔
वापिस कब आओगे? इसने उदास लहजे में पूछा। आंखों में नमी सी आ गई थी। महक, मैं चंद दिनों के लिए जा रहा हूँ, मुल्क से बाहर तो नहीं जा रहा जो तुम इतनी उदास हो रही हो। सलमान ने महसूस कर लिया था कि इसके जाने का सुनकर वो उदास हो गई थी। क्या रोनी सूरत लेकर मुझे अलविदा कहोगी? सलमान मोहब्बत भरे लहजे में बोला। पहले तो महक ने जल्दी से अपने आंसू हाथ की पुश्त से साफ किए। मुझे कॉल तो करोगे ना? हाँ, जब भी वक्त मिलेगा तो कॉल जरूर करूँगा। ओके, अपना बहुत ख्याल रखना। मुझे देर हो रही है, मौसम भी खराब है। महक अभी बात कर रही थी कि इसे लगा कि कोई अनदेखा वजूद इससे टकराया है, तो इसने चौंक कर आगे पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, मगर सनसनाहट की एक लहर इसके वजूद में दौड़ गई। हेलो महक, क्या हुआ? दूसरी तरफ सलमान इसे खामोश पाकर फिक्र से बोला। कुछ नहीं, मैं देख रही थी अम्मी तो नहीं आई। इससे जो भी महसूस हुआ था वो सलमान को नहीं बताना चाहती थी। ओके, अपना ख्याल रखना तुम भी। और इसने सोचा जो भी हुआ शायद इसका वहम होगा। रात का पहर था और पिछले 2 घंटे से वो बार बार करवट बदल रही थी। बेचैनी की वजह से इसे नींद नहीं आ रही थी। तंग आकर वो उठ बैठी और साइड टेबल पर रखा लैंप रोशन किया तो पूरे कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैल गई। कमरे में इसे वहशत सी होने लगी थी। इसे लगा कि इसका सांस रुक रहा हो। वो बेचैनी से उठी और कमरे का दरवाजा खोल दिया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। इसे थोड़ा सुकून मिला तो इर्द गिर्द का जायजा लिया। चांद की हल्की हल्की रोशनी अंधेरे को कम कर रही थी। इसने निगाह उठाकर आसमान को देखा, फिर बेदहानी में नजर उस पुर असरार घर पर पड़ी जो अंधेरे में और भी खौफनाक लग रहा था। जल्दी ही इसे अपने अकेलेपन का एहसास हुआ तो कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आ गई। फौजिया बेगम जो किचन से निकल रही थी, दरवाजा बंद होने की आवाज पर चौंकी, फिर महक के कमरे की तरफ आई। महक, महक, दरवाजा खोलो, वो बोली। और महक जो बेड पर बैठी ही थी, पहले तो आवाज पर इसका दिल जैसे हलक में आ गया, फिर अपने आप पर काबू पाते हुए दरवाजा खोल दिया। महक, तुम सोई नहीं और टेरेस पर क्या कर रही थी? इन्होंने एक सांस में पूछा। अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही थी और घबराहट भी बहुत हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे मेरा सांस रुक जाएगा, इसीलिए टेरेस पर गई थी। आइंदा मेरी बात का ध्यान रखना, अब रात में टेरेस पर नहीं जाना। कोई मसला हो तो मुझे बताओ। फौजिया बेगम के अंदाज में गुस्सा था। सॉरी अम्मी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, वो आस्तगी से बोली। इससे अपनी गलती का एहसास था। चलो अब सो जाओ। फौजिया बेगम नरमी से गोया हुई, फिर बाहर चली गई। इनके जाते ही वो दरवाजा बंद करके मुड़ी तो लाइट चली गई। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया और साथ ही कोई वजूद महक से तेजी से टकराया तो महक की हल्की सी चीख निकली, फिर खामोशी छा गई। दिन के 12 बज गए थे पर महक अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। फौजिया बेगम की फिक्र और परेशानी बढ़ने लगी थी। वो 8 बजे तक उठ जाती थी। ये इसका रोज का मामूल था। कभी कभी थोड़ी देर हो जाती थी पर आज बहुत वक्त गुजर गया था। इसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। वो 2-3 दफा इसके कमरे के बाहर से लौट आई थी और दस्तक देने पर भी कोई जवाब न मिला तो परेशान होकर फरूक साहब को कॉल की और जल्दी घर आने का कहा। अगले आधे घंटे में वो घर में थे। क्या बात है फौजिया, तुमने इतनी फिक्र में क्यों बुलाया? दाखिली दरवाजे से अंदर आते ही वो फिक्र से गोया हुए तो फौजिया बेगम ने सारी बात इन्हें बताई। हो सकता है इसकी तबीयत ठीक ना हो, जब तुम गई हो तो वो सो रही हो, इन्होंने कहा। फिर फौजिया बेगम के साथ दूसरी मंजिल पर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। महक, बेटा दरवाजा खोलो। कई मर्तबा दस्तक देने पर भी खामोशी रही। फिर फौजिया बेगम ने दस्तक दी और कई मर्तबा दस्तक देने पर जवाब न मिला। अम्मी, मैं ठीक हूँ, मुझे परेशान ना करें, मैं आराम करना चाहती हूँ। फिर खामोशी छा गई थी। फौजिया बेगम महक के इस जवाब पर हैरान थी और इसके बोलने का अंदाज भी अजीब सा था। वो ठीक है फौजिया, तुम परेशान ना हो, पर उसने ऐसा अंदाज कभी नहीं अपनाया। फरूक साहब के कहने पर वो बेचैनी से गोया हुई। हो सकता है इसकी तबीयत ठीक ना हो और हम पर ज़ाहिर नहीं करना चाहती। कुछ और वक्त गुजारने दो, फिर देखते हैं। फरूक साहब फौजिया बेगम को हौसला देकर वापस चले गए थे। 3 दिन गुजर गए थे। महक की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई थी।
وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی، بہت کم کمرے سے باہر آتی، اگر آتی تو کوئی بات نہ کرتی۔ فوزیہ بیگم کی باتوں کا جواب بھی ہوں یا ہاں میں دیتی۔ فوزیہ بیگم مہک کی اس حالت کی وجہ سے پریشان تھی، وہ پہلے ایسی کبھی نہ تھی۔ جب ڈور بیل بجی تو وہ سوچو کی دنیا سے باہر آئی اور دروازہ کھولا تو سلمان کو دیکھ کر خوش ہوئی، پر اپنی پریشانی نہ چھپا سکی۔ چچی جان آپ کیسی ہیں؟ وہ سلام کرتے گویا ہوا تو فوزیہ بیگم نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ اتنی دیر میں سلمان کرسی پر بیٹھ چکا تھا، اس کی نگاہیں مہک کو تلاش کر رہی تھی، پر جانے وہ کہاں تھی۔ تم کب آئے بیٹے؟ فوزیہ بیگم کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ چچی جان کل شام میں واپس آیا ہوں اور مہک کہاں نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی میری کسی کال کا جواب دیا۔ سلمان کے انداز میں بے چینی نمایاں تھی۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سلمان نے فوزیہ بیگم کی پریشانی محسوس کر لی تھی۔ فوزیہ بیگم نے اسے سب کچھ بتایا۔ سلمان میں بہت پریشان ہوں، مہک پتہ نہیں کیوں عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی ہے، کچھ بتاتی بھی نہیں۔ چچی جان آپ حوصلہ رکھیے، میں مہک سے بات کرتا ہوں۔ اور سلمان اٹھ کر مہک کے کمرے کی طرف آ گیا۔ دستک دی پر کوئی جواب نہیں آیا تو پھر دستک دی، ساتھ میں اس سے پکارا۔ اس سے معلوم تھا کہ مہک اس کی آواز سن کر تیزی سے باہر آئے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ خیر اس نے دروازے پر زور ڈالا اور اندر قدم رکھا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو پہلی نگاہ بیڈ پر بیٹھی مہک پر گئی، جو گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ لائٹ آن ہونے پر بھی سر نہ اٹھایا تھا۔ سلمان نے فکر سے اسے دیکھا، اس کے لمبے بال اس کے دائیں بائیں بکھرے ہوئے تھے۔ مہک اپنے خوبصورت بالوں کو ہمیشہ سمیٹ کر رکھتی تھی۔ مہک اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے تیزی سے اپنا سر اٹھایا تو ایک پل کے لیے سلمان ڈر گیا، کیونکہ مہک کی آنکھیں انگار ہو رہی تھی جیسے کہ وہ کئی دنوں سے سوئی نہیں تھی۔ پھر مہک نے غصے سے سلمان کو گھورا، کیوں آیا ہے یہاں؟ چل ورنہ۔ وہ سخت اور باری آواز میں مہک بولی۔ سلمان ایک پل کو چونکا اور پھر بولا، مہک کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ اگلے ہی پل مہک نے ایک جھٹکے سے اسے زور کا دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ دیوار کے ساتھ جا لگا اور ابھی وہ سنبھل نہیں پایا تھا کہ مہک نے اس کے گلے پر ہاتھ رکھا تو سلمان مارے حیرت کے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اس نازک سی لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ آئندہ اگر اس سے ہاتھ لگایا تو تیرا ہاتھ توڑ دوں گا، چلا جا یہاں سے۔ شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتے مہک نے مردانی آواز سے کہا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ سلمان تیزی سے باہر نکلا اور اسے زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ چند پل کو وہ گمسم کھڑا رہا، پھر مہک کی حالت پر غور کرتا نیچے آیا۔ بات ہوئی مہک سے۔ فوزیہ بیگم اسے دیکھ کر فکر سے بولی، چچی جان مہک اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ پھر اس نے تمام بات انہیں بتا دی، جس سے سن کر فوزیہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ اتنے میں فروخ صاحب بھی آگے تھے، انہیں بھی سب بتایا گیا تو وہ بولے، میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، ایک دفعہ میری بہن پر بھی کسی جن کا سایہ ہو گیا تھا تو انہیں ہی بلایا تھا، میں ابھی ان کے پاس جاتا ہوں۔ چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ سلمان بولا، چچی جان آپ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ اور پھر فوزیہ بیگم نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی، پھر ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ 2 گھنٹے بعد فروخ صاحب اور سلمان کی واپسی ہوئی۔ ڈور بیل بجنے پر فوزیہ بیگم نے دروازہ کھولا تو ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے۔ فروخ صاحب انہیں مہک کے کمرے میں لے گئے۔ چچی جان آپ ہمارا انتظار کریں۔ سلمان انہیں تسلی دیتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ فروخ صاحب نے مہک کے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، پر وہ اندر سے بند تھا۔ ان کے ساتھ آئے عامل بزرگ نے کچھ پڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ فوراً کھل گیا۔ سب اندر آ گئے۔ فروخ صاحب نے لائٹ آن کی تو مہک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی جس طرح سلمان نے دیکھا تھا۔ اگلے پل اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں اور بھی سرخ ہو گئی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ گرج کر بولی۔ آواز مہک کی نہیں بلکہ اس جن کی تھی جو اس کے اندر تھا۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو،
बुजुर्ग सख्त लहजे में बोले, नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं इसका आशिक हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, बुजुर्ग ने कहा और कुछ पढ़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इनके पढ़ने में तेजी आती गई और साथ ही महक चीखें मारने लगी। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? बुजुर्ग ने कहा तो इस जिन ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम सनोवर है, मैं साथ वाले घर में रहता हूँ जो सालों से बंद पड़ा है। चंद दिन पहले मैंने इस लड़की को छत पर देखा तो ये मुझे अच्छी लगी, मैं इस पर आशिक हो गया और एक दिन इसका दुपट्टा इस घर में गिर गया। ये वहाँ आई तो मैंने इस पर कब्जा कर लिया। छोड़ दो इसे और अपनी दुनिया में चले जाओ। बुजुर्ग ने कहा पर वो जिन ना माना। तो बुजुर्ग ने मजीद पढ़ाई की तो महक ने एक जोर की चीख मारी और बेहोश हो गई और अगले ही पल खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आई। यानी वो जिन जा चुका था, अब वो वापस नहीं आएगा। पर अपनी बेटी को मना कर दे कि आइंदा उस घर में ना जाए। बुजुर्ग ने इन्हें सख्ती से मना किया। महक को होश आया तो फौजिया बेगम और फरूक साहब को अपने पास पाया और सलमान को देखकर हैरान हुई। महक तुम ठीक हो? फौजिया बेगम इसे होश में देखकर बोली तो महक इनके गले से लग गई क्योंकि अब इसे सब कुछ याद आ गया था। मामा बाबा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दें, मेरा खुद पर बस नहीं चलता था, वो बहुत शर्मिंदा थी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है महक। पर तुम उस घर में गई थी, इस बारे में बताया क्यों नहीं? तुम जानती थी वो घर सालों से बंद पड़ा है। अम्मी जान, मैं अगर आपको बताती तो आप डांटती, इसलिए नहीं बताया था, मजबूरन मैं वहाँ गई थी। अगर मुझे पता होता कि वहाँ जाकर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं वहाँ कभी नहीं जाती। वो नजरें झुकाए हुए बोली, चलो जो हुआ सो हुआ, पर अब अख्तियार करना। चलो जल्दी से फ्रेश होकर लॉन्च में आओ, तुम्हारी परेशानी में किसी ने भी खाना नहीं खाया। फौजिया बेगम इसे प्यार से कहती हुई चली गई। साथ ही फरूक साहब भी उठ गए थे। तुम कब आए? महक ने सलमान को देखकर पूछा। अब महक की आवाज सुनकर सलमान को सुकून मिला था। कल शाम में आ गया था और आज तुमसे मिलने आया तो तुम मेरी जान ही लेने वाली थी, इसने मुस्कुराते हुए कहा। तो इसे घूर कर देखा तो सलमान बेअख्तियार मुस्कुराया। चलो चची जान इंतजार कर रही होंगी, वो उठते हुए बोला। तो महक भी उठ खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए इसके साथ कमरे से बाहर जाने लगी। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।